الحمد للہ الذی ہدانا للایمان والصلاة والسلام علی سید ولد عدنان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اتاکم شہر رمضان فشمروا له واحسنوا نیاتکم فیہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ سامعین ذی وقار، رب ذوالجلال کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر ماہ مبارک عطا فرمایا۔ رمضان اللہ کی رحمتوں کا خزینہ بن کے آتا ہے۔ رمضان اللہ کی عنایتوں کا گنجینہ بن کے آتا ہے۔ اللہ نے ہمیں ایک بار پھر اپنی زندگی میں یہ ماہ مبارک عطا فرمایا، جس کے اندر اللہ رب العزت ایک فرض کے ثواب کو، نفل کے ثواب کو فرضوں کے برابر کر دیتا ہے، اور فرضوں کے ثواب کو، ایک فرض کے ثواب کو اللہ 70 فرضوں کے برابر کر دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من ادا فیہ فریضۃ فیما سواہ کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سواہ، کہ جو آدمی رمضان میں ایک فرض ادا کرتا ہے تو اجر و ثواب کے اعتبار سے ایسے ہے جیسے اس نے 70 فرض ادا کر لیے ہوں۔ تو رمضان کا مبارک مہینہ وہ ہے کہ جس کے طلوع ہوتے ہی حقیقت میں مسلمان کی خوش نصیبی کا اور اس کی کامیابی کا چاند طلوع ہو جاتا ہے۔ ہم سے پہلے کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ رمضان کا مبارک مہینہ پایا اور دنیا سے چلے گئے، اور یہ رمضان کا چاند اس حال میں طلوع ہوا ہے کہ دنیا سے کتنے ہی انسان چاند رات میں قبر کی پاتال میں اتر گئے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹی کی چادر اوڑھ کر سو گئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر ماہ مبارک عطا فرمایا، جس میں ہم نیکیاں کما کر اپنا آخرت کا زاد راہ بڑھا سکتے ہیں، جس میں ہم تلاوت و عبادت کر کے اور محنت اور ریاضت کر کے اللہ سے اپنا ٹوٹا ہوا تعلق بحال کر سکتے ہیں۔ یہ ماہ مبارک وہ ہے کہ جس کے اندر انسان اپنی محنت اور لگن سے اللہ کی رحمتوں کا مستحق بن سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس مہینے کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اور نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ آپ وہ واقعہ ذرا ذہن میں لائیے کہ ایک صحابی رسول شہید ہوئے اور دوسرے ان کے 1 سال بعد فوت ہوئے۔ خواب میں دیکھا گیا کہ بعد میں فوت ہونے والا پہلے جنت میں چلا گیا اور شہید بعد میں جنت میں گیا۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ شہید کا مقام تو بہت اعلیٰ ہے، وہ بعد میں جنت میں کیسے گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے نہیں ہو، دیکھتے نہیں ہو کہ شہید
کے بعد جو زندہ رہا اس نے 1 سال کے روزے اس سے زائد رکھے، 1 سال کی نمازیں اس سے زیادہ ادا کیں، 1 سال کی دوسری ساری عبادات اس کی زیادہ ہیں، لہٰذا اس کا اجر و ثواب بھی اس سے بڑھ گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا، اس لیے ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر کہ ہم اس رمضان کے آنے پر خود بھی خوشی محسوس کرتے ہیں اور مسلمانوں کو بھی اس کی مبارکباد دیتے ہیں، کیونکہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کان یبشر اصحابہ، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو رمضان کے آمد کی خوشخبری سناتے تھے اور فرمایا کرتے تھے قد اذلکم شہر عظیم مبارک، لوگو مبارک ہو تمہارے اوپر ایک برکت والا مہینہ سایہ فگن ہوا چاہتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتاکم شہر رمضان فمرحبا بہ واہلا، کہ تمہارے پاس رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا، اس کی آمد خوش آمدید ہو، اور اس کے آنے کو ہم مرحبا کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد پر خود بھی اس کو مرحبا کہتے تھے اور اپنے صحابہ کرام کو بھی اس کی خوشخبری سنایا کرتے تھے۔ اس سے علماء کرام فرماتے ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، کہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ مسلمان بھائیوں کو رمضان کی مبارکباد دینا بھی جائز ہے۔ تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی مبارکباد ملنے کے بعد ہر ایک مسلمان بھی دوسرے مسلمان کو مبارک دے سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان کا مسلمان بھائی پر حق ہے اذا اصابہ خیرن ہناتہ، جب اللہ اسے کوئی خوشی نصیب کرے تو وہ دوسرے مسلمان بھائی کو مبارکباد پیش کرے۔ اس سے بڑی خوشی اور کیا ہوگی کہ اللہ نے وہ مبارک مہینہ نصیب فرما دیا کہ جس کی ایک ایک گھڑی انسانوں کو اللہ کا معبود اور اللہ کا محبوب بنانے والی ہے، اور اس سے زیادہ مبارکباد کا مستحق اور کون ہو سکتا ہے جو ایسا مہینہ پالے جس میں اللہ نے شب قدر جیسی رات رکھی ہو، اور جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک عمل کے اجر و ثواب کو کئی گنا بڑھا دیا ہو۔ اس لیے اس عمل کی اور اس ماہ مبارک کے پالینے کی مبارکباد بھی مسلمانوں کو دینا۔ اور تیسرے نمبر پر ہر مسلمان اس مہینے کے اندر نیت کرے کہ میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے والا بنوں گا۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام جب رمضان کا چاند طلوع ہوتا تو صحابہ کرام کو فرماتے جاءکم شہر رمضان، کہ تمہارے پاس رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا، فشمروا لہ، اب تم اس کے لیے خوب تیاری کرو، وَأَحْسِنُوا نِيَّاتِكُمْ فِيهِ، اور اپنی نیتوں کو اس کے اندر اور درست کر لو۔ تو حسن نیت انسان کے عمل کو اور اس کی قیمت کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ تو رمضان کی پہلی رات میں اور پہلے دن ہی میں مسلمان اگر یہ عزم کر لے کہ رمضان کی میں ایک تراویح نہیں چھوڑوں گا اور اس کے ہر عمل کو اپنی زندگی میں لے کے آؤں گا، اور اپنے قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کروں گا، اعتکاف بیٹھنے کی کوشش کروں گا، اور شب قدر کو پانے کے لیے شب بیداری کروں گا، اور صف اول میں نماز پڑھنے کا اہتمام کروں گا، اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازیں پڑھنے کی کوشش کروں گا، یہ اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں سخاوت کروں گا، زکوٰۃ ہے فرض تو زکوٰۃ ادا کروں گا، ورنہ صدقات اور خیرات اس طرح لٹاؤں گا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کے ماہ رمضان میں دریا بہایا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں حد سے زیادہ سخاوت کا مظاہرہ فرمایا کرتے تھے، تیز ہوا سے بھی آپ کی سخاوت زیادہ ہو جایا کرتی تھی۔ اس لیے اس ماہ مبارک میں یہ نیت کرنی ہے کہ ہم اس کے ایک ایک لمحے کو، ایک ایک گھڑی کو، ایک ایک منٹ کو قیمتی بنائیں گے، ایک ایک دن کو قیمتی بنائیں گے، اس کے رات بھی قیمتی بنائیں گے، اس کے دن کو بھی قیمتی بنائیں گے،
اور چند مہینے، ایک مہینہ، قرآن کے الفاظ کے مطابق ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہے، ان میں اگر انسان محنت کر کے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرے گا تو اللہ رب العزت اس کی تھوڑی محنت پر زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ عمل قلیلا واجر کثیرا، کہ عمل تو انسان کا کم ہوتا ہے رمضان میں، لیکن رمضان کی راتیں اور رمضان کے دن اتنے بابرکت ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اجر و ثواب بہت زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اور یہ فرصت ہے، یہ زندگی اور یہ موقع اللہ تعالیٰ نے اس لیے عطا فرمایا ہے کہ ہر مسلمان اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ محنت کرے۔ خود رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام تو جنت کے مالک، اور حدیث میں آتا ہے کہ ان الجنت حرمت علی سائر الانبیاء حتی ادخلہا، جنت سارے نبیوں پہ حرام ہے جب تک اس جنت میں میں نہ داخل ہو جاؤں۔ وَإِنَّهَا لَمُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي، اور وہ ساری امتوں پر حرام ہے جب تک میری امت داخل نہ ہو جائے۔ اور آپ نے فرمایا بِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا قیامت کے دن ہوگا۔ انا اول من یقرأ باب الجنہ، میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت میں جانے والے، سب سے پہلے اس کا دروازہ کھٹکھٹانے والے ہیں۔ اور اس کے باوجود حدیث میں آتا ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اتنی محنت فرماتے کہ اور مہینوں میں اتنی زیادہ محنت اور کوشش نہیں فرماتے تھے۔ اور کیا دوسری حدیث میں آتا ہے کیسے کوشش فرماتے کہ اذا دخل رمضان، جب رمضان کا مبارک مہینہ داخل ہوتا، شد مئزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو جاتے اور ایقظ اہلا، اپنے گھر والوں کو جگاتے اور خود بھی ساری رات جاگتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، اور لا یأتی الفراش حتی ینسلخ الشہر، پورا مہینہ گزر جاتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے کے لیے بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے۔ کون سی وہ ذات کہ جو عام دنوں میں آپ کی عبادت کا یہ حال تھا کہ عبادت کرتے کرتے حتی یتورم قدماہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر ورم آ جایا کرتا تھا، اور رمضان میں آپ کی عبادت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی قدر و منزلت کو جاننے اور پہچاننے والے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت اور محنت اور ریاضت فرمایا کرتے تھے۔ اپنی امت کو بھی یہی تلقین فرمائی کہ رمضان کو قیمتی بنانے والے بنو۔ تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اپنے طرز عمل سے اور احادیث سے ثابت ہوا کہ ہر مسلمان رمضان کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنائے اور اس میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے والی کوشش کرے اور اپنے آپ کو نیک اعمال پہ جبرن لگانے کی کوشش کرے، تو یہ چند دن کی محنت اور مجاہدہ اس کو بہت بڑھا کر آگے لے جانے کا سبب اور ذریعہ بنیں گے۔ اور ایسے ہی رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام خود اہتمام سے رمضان کے اندر نیکیاں کیا کرتے تھے، اور سخاوت بھی، عبادت بھی، تلاوت بھی، ہر ایک چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اضافہ فرما دیتے تھے، اور اپنی امت کو بھی اسی بات کی تلقین فرمائی کہ اس کا اہتمام ہو کہ ہر مسلمان بھائی رمضان کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانے والا ہو۔ اور قیمتی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان شروع ہی سے نیت کر لے کہ میں رمضان کے اندر اپنے آپ کو ہر نیکی پہ لانے کی کوشش کروں گا اور اپنے آپ کو ہر گناہ سے بچانے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ نیت کرنا انسان کا کام ہے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمانا اللہ کا کام ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بھی بہتر ہے۔ ایک مسلمان نیت کرتا ہے کہ میں کوئی روزہ نہیں چھوڑوں گا اور پورے رمضان کی تراویح باجماعت اہتمام سے پڑھوں گا، اعتکاف اس مرتبہ سنت اعتکاف بیٹھوں گا اور رمضان کے اندر حرام نہیں کھاؤں گا، رمضان کے اندر تکبیر اولیٰ سے کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا، اور رمضان کے اندر میں ایک ایک اللہ کے امر کو زندہ کرنے کی کوشش کروں گا اور سنت سے اپنے جسم کو مزین کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ نیتیں کرنے کے بعد اگر انسان کو عمل کی توفیق مل گئی تو نیت کا ثواب بھی ملے گا اور عمل کا ثواب بھی اللہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ اور اگر
خدا نخواستہ کسی عمل میں کمی رہ گئی تو نیت کا ثواب اس کو مل ہی جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسن عمل اپنی ذات کے اعتبار سے نہ چھوٹا ہوتا ہے نہ بڑا، حسن نیت انسان کے چھوٹے عمل کو بھی بڑا کر دیتی ہے اور بری نیت انسان کے بڑے عمل کو بھی چھوٹا کر دیتی ہے۔ عمل دیکھنے میں چاہے کہ میں رمضان میں سبحان اللہ کی تسبیح کروں گا، ایک تسبیح کرنے کی بھی اگر کوئی نیت کرے اور اسے وہ نہ تسبیح ہو سکے، اب نیت کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے یہ عمل چھوٹا ہے لیکن نیت کے اعتبار سے یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اس لیے ہر مسلمان بھائی اس کا اہتمام کرے گا کہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت اپنا اللہ کی عبادت اور ریاضت میں اور قرآن کی تلاوت میں اور نیک کام کی دعوت میں اور دوسرے نیک اعمال میں گزارنے کی کوشش کرے گا تو اس نیت پر بھی اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ حدیث میں آتا نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت بعض اوقات اس کے عمل سے بھی بڑھ جایا کرتی ہے۔ یوں آتا ہے روایات میں کہ دوزخ والے کافر جب دوزخ میں جائیں گے تو کہیں گے اے اللہ مسلمان جنت میں اور ہم دوزخ میں۔ انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ 60 سال 70 سال 100 سال ہم دنیا میں رہے، گناہ کیے، تیری نافرمانیاں کی، مسلمانوں نے اتنا ہی عرصہ تیری فرمانبرداری کی۔ اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ 60 سال 100 سال ان کو تو نیک جنت میں عطا فرما دے، نیک اعمال کے بدلے میں جنت دے دے اور ہمیں سزا دے دے، اور اس کے بعد تو ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما دے اور مسلمانوں کو جنت سے نکال دے۔ تو اللہ فرمائے گے مسئلہ 100 سال 60 سال کا نہیں ہے بلکہ مسئلہ ہے نیت کا۔ مسلمانوں نے نیت فرمائی کی تھی کہ جب تک زندہ رہیں گے میرے فرما بردار بن کے رہیں گے، اور تمہاری یہ نیت تھی کہ جب تک تم زندہ رہو گے میرے نافرمان بن کے رہو گے، تو جنت اور دوزخ کا دوام انسانوں کی نیت کے اوپر ہے، اس کا فیصلہ انسان کی نیت کے اوپر ہے۔ تو نیت کی یہ کرشمہ سازی ہے کہ انسان، حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں جائے گا تو پہاڑوں کے برابر نیکیاں دیکھے گا، وہ کہے گا اللہ یہ نیکیاں تو میں نے کی نہیں، یہ میرے نام اعمال میں کہاں سے آ گئیں؟ اللہ فرمائے گا ہاں میرے بندے تو نے یہ نیکیاں کی نہیں لیکن ان کی نیت کی تھی، ان نیتوں کا یہ ثمرہ ہے کہ اللہ نے پہاڑوں کے برابر تجھے نیکیاں اور ان کے ثمرات و برکات جنت میں عطا فرما دیے۔ تو رمضان میں نیت کرنا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنا وقت عبادت میں اور نیکی میں اور نیک ماحول میں گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اور پھر آدمی کہتا ہے جی یہ کیسے ہوگا، پورے رمضان کے روزے کیسے رکھے جائیں گے، تراویح پورے مہینے کی کیسے پڑھی جائے گی، اور رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں میں کیسے کم کرنے والا بنوں گا، میں تو کمزور ہوں، خلق الانسان ضعیفا، انسان بڑا کمزور ہے اور ہمارے ساتھ ہمارا نفس بھی لگا ہوا ہے۔ نہیں میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی قوت اور ہمت عطا کی ہے کہ جو پہاڑوں کو اگر چیر کر ان کے اندر ٹرینیں چلانا چاہے تو چلا سکتا ہے اور چلا رہا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان اگر ہواؤں میں اڑنا چاہے تو اڑ سکتا ہے پرندوں کی طرح، اور انسان سمندر کی تہ میں ہزاروں میل سمندر کی تہ میں پڑے ہوئے ہیرے موتی جواہرات نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے، اور انسان اگر چاہے تو وہ ہاتھی اور شیر جیسی مخلوق کو نکیل ڈال کر اپنے تابع بنا سکتا ہے۔ صرف انسان اللہ کے لیے عبادت نہیں کر سکتا، صرف انسان اللہ کے لیے اپنے آپ کو عبادت اور ریاضت پہ نہیں لگا سکتا ہے۔ آج کی زبان میں یوں کہیں کہ انسان ہواؤں میں اڑنا چاہے تو اڑ سکتا ہے ہوائی جہاز کی صورت میں، اور انسان سمندروں کے اندر تیرنا چاہے تو تیر سکتا ہے، اور انسان پہاڑوں کے سینے چیر کر ان میں ٹرینیں چلانا چاہے، شہر بسانا چاہے تو بسا سکتا ہے، انسان جزیروں پہ آبادیاں بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے، انسان چاند پہ قدم رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، ستاروں پہ کمندے ڈالنا چاہے تو ڈال سکتا ہے۔ صرف ایک مہینے کی اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا کہ اپنا ہی جینا چاہے تو بہانے ہزار ہیں، کہ انسان کو خود ہمت کرنی پڑتی ہے۔ وما توفیق الا باللہ، اور اللہ کی توفیق پھر اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ اور تو انسان کے اندر اللہ نے ہمت اور قوت کا ایسا مادہ رکھا ہے کہ یہ پہاڑوں کو بھی
اپنی جگہ سے ہلا سکتا ہے اور دنیا کے ہر ناممکن کام کو ممکن بنا سکتا ہے۔ تو ایک مہینے کے لیے اپنے آپ کو نیکی پہ لگانا اور برائی سے بچانا، حلال کا عادی بنانا، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا اور سچ کا اپنے آپ کو عادی بنانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ انسان کرنا تو چاہے، ایک مہینہ دیا ہی اس لیے گیا ہے کہ اس ایک مہینے میں جو عادی بن جائے گا اس کے لیے 11 مہینے بھی نیکی کرنا آسان اور برائی سے بچنا آسان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے گارنٹی اور ضمانت دی ہے۔ آپ نے فرمایا من سلم لہ رمضان سلمت لہ السنہ، کہ جس کا رمضان سلامتی سے گزر گیا اس کا پورا سال سلامتی کے ساتھ گزر جائے گا۔ اس لیے اگر رمضان نیکیوں میں گزرا، رمضان بری مجلسوں سے اور برائیوں سے بچا کر انسان نے گزار لیا، برے دوستوں سے دور رہ کر انسان نے گزار لیا، تو پھر اس کے لیے رمضان کے بعد کے 11 مہینے نیکی پر چلنا، بری محفلوں سے بچنا اور برائی سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اور برائی سے بچنے کے لیے اور رمضان کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانے کے لیے کیا ہے کہ انسان نیک لوگوں کی صحبت میں رہے، اللہ والوں سے دعا کروائے اور نیک لوگوں کی صحبت میں رہے۔ صحبت انسان کو، جب انسان کو دیکھ کر نیکی کے جذبہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے اور انسان دوسرے کو برائی کرتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کے اندر برائی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے سے انسان کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور نیک کاموں کی قوت اور طاقت اللہ اس کو نصیب فرماتے ہیں۔ اس لیے رمضان کے مبارک ایام میں اپنے آپ کا زیادہ وقت نیک لوگوں کی صحبت میں اور مسجد کے پاکیزہ ماحول میں گزارنے کی کوشش کرنی ہے، قرآن کریم کی صحبت اور تلاوت میں گزارنے کی کوشش کرنی ہے، تو اس کی برکت سے انشاءاللہ العزیز اللہ خود بخود گناہوں سے بچائے گا، خود بخود گناہوں سے بچائے گا۔ کہ اندھیرے کو بھگانے کا کیا طریقہ ہے کہ انسان روشنی کر دے، اندھیرا خود بخود ختم ہو جائے گا۔ ایسے ہی انسان اگر نیکی پہ آنا چاہتا ہے تو اپنا برائی سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے تو نیک ماحول میں اپنے آپ کو لے کے آئے، نہ برے ماحول میں ہوگا نہ برائی کرے گا اور نہ بروں کے ساتھ ہوگا نہ گناہ میں مبتلا ہوگا۔ اس لیے نیک ماحول میں گزارنا، نیک لوگوں سے دعا کروانا اور خود بھی دعا کرنا، اللہم ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ رمضان تو نے دے دیا، اب اس رمضان میں میرے دل کو نیکیوں پر ہمت عطا فرما، نیکیوں پر جمنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اللہ سے عرض کرنا اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے اللہ ہمیں ماہ مبارک عطا فرمایا ہے تو اب یہ ماہ مبارک ہمیں اس اعتبار سے اس کے اندر چلنے کی توفیق عطا فرما کہ میں استقامت کے ساتھ اس کے اندر آگے بڑھتا رہوں۔ استقامت ہی اصل چیز ہے۔ رمضان ہوتا کیا ہے کہ رمضان آیا اور خوب رونق اور چہل پہل مسجدوں میں لگ گئی اور تراویح کا اہتمام، قرآن پاک کی تلاوت اور نیکیوں کا جذبہ، اور چلتے چلتے جو ہی رمضان آگے بڑھتا ہے اور اس کی دن آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، ایسے ہی ہمتیں پست ہوتی چلی جاتی ہیں اور مسجدوں کی رونق کم ہونے لگتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھا کہ ہم اس پر چل سکیں گے، پر اللہ سے توفیق مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے گا۔ اور استقامت اصل چیز ہے۔ حدیث میں آتا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کو سب سے محبوب عمل وہ ہے کہ جو پائیدار ہو، چاہے تھوڑا ہو چاہے کم ہو لیکن ہمیشہ ہو، باقاعدگی کے ساتھ ہو، تو وہ عمل اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ ایک درخت کے نیچے تھے اور اس درخت سے آواز آئی کہ اے سری دیکھو میں کتنا اچھا ہوں، الناس یرموننی بالاحجار وانا ارمیہم بالاسمار، لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں اور میں انہیں پھل دیتا ہوں۔ تو اللہ والے اپنی بصیرت کی نظروں سے دیکھتے ہیں، انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن کیف مصیرک الی النار، تیرا پھل کار آمد، تیرا پھول کار آمد، تیری لکڑی کار آمد، تیرا سایہ کار آمد، تو ہر اعتبار سے انسانوں کے لیے نفع مند ہے، لیکن بالآخر تجھے آگ کا ایندھن کیوں بننا پڑتا ہے اور تجھے آگ کے اندر کیوں جلنا پڑتا ہے؟ اس نے کہا سری میرے اندر ایک کمی ہے کہ جدھر ہوا گھومتی ہے
جدھر ہوا چلتی ہے میری شاخیں ادھر ہی گھومنے لگتی ہیں، چلو تم ادھر کو ہوا جدھر کی ہو۔ تو انسانوں میں بھی یہی مزاج ہے کہ انسان بھی جدھر کی ہوا چلتی ہے، نیکی کا ماحول، نیکی کی ہوا چلی تو ادھر چل پڑے، برائی کی ہوا چلی تو ادھر چل پڑے۔ کا برائی نیکی کے ماحول میں چلنے کے لیے، نیکی پر استقامت اختیار کرنے کے لیے انسان کو تھوڑی ہمت دکھانی پڑتی ہے، اللہ سے توفیق مانگنی پڑتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نیک عمل کی توفیق اللہ سے مانگنے والے، نیک عمل کرنے والے بنو۔ صحابہ نے کہا کیسے نیک عمل کرنے والے بنے؟ کہا وفقہ لعمل صالح قبل الموت، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے، اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ، جب اللہ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اسے استعمال کرتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا وکیف یستعملہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیسے استعمال کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا قَوْلِ عَمَلٍ صَالِحٍ قبل الموت، مرنے سے پہلے پہلے اللہ اس کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ سے توفیق مانگنی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ انسان اللہ کے حکم کے بغیر نیکی بھی نہیں کر سکتا، اور گناہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہے اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں بچا سکتا۔ تو اس لیے اللہ سے توفیق مانگنی ہے، اللہ ہمیں گناہ سے بچا لے اور نیکی پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو انسان جب خود اہتمام سے اللہ کے سامنے جھولی پھیلا پھیلا کے سحری اور افطاری کے اوقات میں اور تہجد کے اوقات میں اور دوسرے مبارک اوقات میں، مستجاب اوقات میں اللہ سے دعائیں مانگے گا، اے اللہ مجھے رمضان نصیب فرمایا ہے تو گناہوں سے بھی بچا لے، مجھے رمضان نصیب فرمایا ہے تو نیکی کی بھی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ مجھے رمضان نصیب فرمایا ہے تو مجھے اپنا تعلق بھی عطا فرما دے، اے اللہ رمضان نصیب فرمایا ہے تو میرے اندر قرآن کی محبت بھی پیدا فرما دے، اے اللہ سنت کی محبت بھی پیدا فرما دے۔ تو یہ جب انسان اپنا دامن پھیلا پھیلا کے اللہ سے مانگے گا تو اللہ کو تو وعدہ سلاسن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں کہ ان کی دعا ہر حال میں اللہ قبول کرتا ہے۔ ان میں سے ایک الصائم حتی یفطر، روزے دار جب تک افطار نہیں کرتا اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا رہتا ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا بھی مانگنا کہ اے اللہ ہمیں نیکی کی توفیق بھی عطا فرما اور آگے بڑھتے رہنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کے اس ماہ مبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ایک ایک لمحے کو اعمال کے ذریعے سے قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔